مسیح کی پیارے دوستوں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور آپ خدا کے جاہ جلال میں بڑھتے جائیں۔ خداوند کی تمام نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنے والے ہوں اور خداوند کے جاہ جلال میں اپنی تمام طاقت کو لگائیں تاکہ خداوند کا کلام دنیا تک پھیلے اور خداوند کا پاک روح قدس آپ کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویا۔ دوستو، آج کا کلام خدا نہایت ہی انٹرسٹنگ، نہایت ہی یونیک، ہمیشہ کی طرح، ہر ایک کلام کی طرح۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے، مضمون ہے، وہ ہے قوم بنی اسرائیل اور یہودی قبیلہ۔ قوم بنی اسرائیل اور یہودی قبیلہ۔ اب دوستو، ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ کچھ چیدہ باتوں کو دیکھیں گے۔ عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہم کئی آیات کو پڑھیں گے کہ خداوند ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اور ہمارے کچھ ایسے مسیحی بہن بھائی ہیں، مسیحی بہن بھائی، اور کچھ ایسے مسیحی کانگریگیشن آف جوز کے بہن بھائی ہیں، اور بہتیرے بلکہ سارے ہی ایسے ہمارے غیر اقوام کے بہن بھائی ہیں جو قوم بنی اسرائیل اور یہودیت کے بارے میں کچھ عجیب سی سوچ رکھے ہوئے ہیں۔ اب کچھ کو پڑھایا اس طرح جاتا ہے، کچھ کو سکھایا اس طرح جاتا ہے، کچھ بڑے ہو کے عاقل بن جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو آگے ضرورت سے زیادہ لے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیے گا۔ خداوند ہمیں سمجھانے کی قدرت رکھتا ہے، اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو خدا کا روح ہے جو ہمیں سمجھائے گا۔ تو دوستو، قوم بنی اسرائیل اور یہودیت، یاد رکھیے گا، دونوں مذہب نہیں ہیں، یہ دونوں ہی مذہب نہیں ہیں۔ اسرائیل لفظ جو ہے یہ ایک انسان کو دیا گیا، اور انسان کی جو نسل تھی وہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی کا مطلب ہے قوم، اور اسرائیل کا مطلب ہے خداوند کا شہزادہ یا لیڈر، یا خداوند کے سامنے کھڑا ہو کے لیڈری کرنے والا، خداوند کے بہاف پر چلنے والا۔ بہت سارے اس کے مطلب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک انسان کا نام انسان کو دیا گیا، اور اس کے بعد ایک قوم بنی اور اس کا نام رکھا گیا قوم بنی اسرائیل۔ اور یہودیت جو ہے یہ بھی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اسی اسرائیل میں سے جو چوتھے نمبر پر جس کو پلوٹے کی برکت دی گئی، یہودی، یہودا ایک بیٹا تھا، اس کے قبیلے کا نام تھا یہ یہودا کا قبیلہ۔ یہ دونوں مذہب نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ۔ اب ان کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہے؟ ہمارے بہتیرے آج پاسبان جو ہیں وہ کیلونزم رکھے ہوئے ہیں۔ کیلونزم تھیوری ایک ایسی ببلیکل سٹوری ہے، ایک ایسی ببلیکل تعلیم ہے، ایک ایسے بائبل کے پادری، پاسٹر، پاسبان ہیں جنہیں کیلونزم کہا جاتا ہے۔ یہ کیلونزم ہے کیا؟ یہ کیلونزم یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اب ہمیں ابدی نجات مل چکی، چاہے ہم کچھ بھی کریں، چاہے ہم گناہ بھی کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نجات یافتہ ہو چکے۔ کیلونزم یہ کوئی آج کی ڈینومینیشن نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ اکثر آپ نے چرچز میں پاسٹرز کو سنا ہوگا کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مخلصی ہو چکی، آپ گناہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کی مخلصی ہو چکی، آپ گناہ کر رہے ہیں کوئی نہیں، حسن سے ذبح کیا ہوا بکرا آپ کے لیے قربان ہو چکا، آپ گناہ کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، خداوند ذبح ہو چکا ہو۔ بھائی، یہ کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ اس وقت بھی پائی جاتی تھی، یہ آج بھی پائی جاتی ہے، اور یہ دین مسیحیت کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی غیر مذہب کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو بائبل کو مانتے ہیں، خدا روح القدس کو مانتے ہیں، یسوع المسیح کو مانتے ہیں، باپ کو مانتے ہیں، یہ سب انہی کے ارد گرد چل رہا ہے۔ اب دوستو، یہ ایک آپ کے سامنے میں نے دھڑا رکھا، اور ایک دوسرا دھڑا ہے مسیحی کانگریگیشن آف جوز کا، جنہیں مسیحیانکی بھی کہتے ہیں، مسیحیانکی مسیحی بھی کہتے ہیں۔ کچھ 2-4 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کافی پھیل گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح خدا کے کلام سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ یہ یہودیت کو اور بنی اسرائیل قوم کو اتنا زیادہ پروموٹ کریں جس کی آج کے وقت میں روح القدس کے بدولت ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، لوگ ان کے ساتھ بھی جڑے ہیں، لوگ کیلونزم کے ساتھ بھی جڑے ہیں۔ اب یہ دونوں دھڑے آپ کو مسیحیت کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو مسیح کا پرچار کر رہے ہیں ان میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو مسیحی کانگریگیشن آف جوز ہے، مسیحیانکی یہودی، ان میں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب تیسرا دھڑا جو ہمارے سامنے وہ غیر اقوام کا ہے۔ وہ تو سب سے پہلے گالی دیتے ہیں، وہ تو سب سے پہلے غیر قوم جو ہیں، قوم بنی اسرائیل کو یا یہودی کو گالی دیتے ہیں، بہتیرے، عقل مند انسان نہیں دیتے۔ اب خداوند
ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یاد رکھیے گا، میں یہاں پہ کسی مسیح کا ایڈوکیٹ نہیں، میں کسی مسیح کا سپورٹر نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں کسی کانگریگیشن آف میسیانک جوز کا سپورٹر یا ان کا کوئی ایڈوکیٹ ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ کسی مسیح کو، کسی اسکالر کو یا کسی پادری کو یا میسیانک کانگریگیشن جوز کے کسی ربی کو پرموٹ کرنے یا ان کو ڈیفینس کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ میں صرف ڈیفینس کروں گا تو خدا کے کلام کو کروں گا، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوئی بھی اپنی طرف سے یہ نہ کہہ دے کہ دیکھیں یہ ہماری پرموشن کے لیے ہے، یا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس کو ہم نے یہ سکھایا ہے۔ ہمیں جو سکھاتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ خود خدا روح القدس، خدا کا بیٹا یسوع اور خدا باپ ہے، یعنی الوہیم خدا، جس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں کلام خدا کیا فرماتا ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب، مشہور زمانہ آیتوں میں سے ایک آیت ہم دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17 سے 20ویں آیت۔ غور سے سنیے گا دوستو، اس استباق میں کیا مرقوم ہے، اور اس کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہ اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ دوستو اس کلام خدا میں آپ نے پڑھا، اب بہتیرے پاسبان جو ہیں، آپ نے چرچز کے اندر سنا ہوگا، وہ ایسے ایک رٹ لگاتے ہیں یہودی قوم کے اوپر، ایسے ایک رٹ لگاتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے اوپر کہ وہ تو گردن کش قوم تھی، وہ تو سخت دل تھے، وہ تو خدا کو آزماتے تھے، جو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دوستوں، اکثر آپ نے ہمیں سنا ہوگا کہ ہم اگر کسی پاسبان کی بات کرتے تو ایک لفظ کا اضافہ کرتے، وہ ہے میجورٹی، زیادہ تر۔ اگر کسی انسان کے بارے میں چاہے وہ راست باز ہو یا ناراست ہو تو ہم ایک اضافہ کرتے لفظ کو، وہ ہے میجورٹی، یعنی زیادہ تر۔ ابھی غیر قوم کی ہم نے بات کی تو وہاں پر بھی ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، سارے غیر قوم والے قوم بنی اسرائیل یا یہودیوں کو گالی نہیں دیتے لیکن زیادہ تر دیتے ہیں۔ اب یہ زیادہ تر کہنا لازم ہے۔ آپ جب چرچز کے اندر قوم بنی اسرائیل یا یہودیت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے کہ یہودیوں نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے خدا کی تحقیر کی، وہ خدا کے خلاف چلتے رہے، خدا کو آزماتے رہے، آپ کیا امیج سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ غیر قوم نہیں؟ آپ غیر قوم سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ غیر قوم سے بڑھ کر ہیں۔ کیوں آپ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ سارے نہیں لیکن بہتیرے ایسے تھے؟ آپ سبھی کو رگڑے جا رہے ہیں کہ ساری کی ساری قوم ایسی تھی۔ اگر ساری کی ساری قوم ایسی تھی تو جو انبیاء مرسلین اس کتاب مقدس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کون تھے؟ کیا وہ اسرائیلی نہ تھے؟ کیا وہ یہودی نہ تھے؟ آپ کن کو رگڑے جا رہے ہیں؟ اپنے سوچ پر ذرا غور کیجئے گا۔ میں نہیں جانتا آپ کو کس چیز کا غصہ ہے ان پر، اور نہ میں ان کا پروموشن کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں ان کی طرفداری کر رہا ہوں، لیکن آپ ان کو بھی رگڑے جا رہے ہیں جو بائبل مقدس لکھ کر بیٹھے ہیں خدا القدس کے مطابق، جن کا نام پہلے بھی لیا جاتا تھا، آج بھی لیا جاتا ہے، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی لیا جائے گا، آسمانوں کے آسمانوں پر بھی لیا جائے گا۔ آپ انہیں بھی ساتھ ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس استباق میں ہم نے کیا پڑھا کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہ فریسیوں سے زیادہ نہ ہو تو تم میری بادشاہی کے لائق ہی نہیں۔ لے اب جن کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، خدا نے سٹینڈرڈ ہی ان کا آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب جن کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، خدا نے ان کا سٹینڈرڈ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اس سے زیادہ ہو جا تو پھر بادشاہی میں آئے گا، پہلے اس سے زیادہ تو ہو۔ آپ نے لفظوں پر غور کیا
کہ فقیر فریسیوں کی راست بازی. راست بازی کا مطلب کیا ہے؟ راست بازی کا مطلب ہے خدا. راست بازی کا مطلب ہے یسوع مسیح. راست بازی کا مطلب ہے روح القدس. راست بازی کا مطلب ہے شریعت. راست بازی کا مطلب ہے فضل. راست بازی کا مطلب ہے تحریری خدا بائبل مقدس. یعنی راست بازی کا دوسرا نام الوہیم یہوہ پاک ہے. اس کائنات کے اوپر راست باز صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے. لیکن خداوند کیا سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے؟ اگر فقیر فریسیوں سے زیادہ تمہاری راست بازی ہوگی تو تبھی جا کر خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے. مسیحک کانگریگیشن آف جوز کی بات نہیں کر رہا, مسیحیت کی مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا, نہ کسی مسیح کی بات کر رہا ہوں. یہ نہ بات کر رہا ہوں خدا کے کلام کی. اب فقیر فریسی آپ لٹرلی کسی یہودی کو نہیں کہہ سکتے, یا یہودی لٹرلی آپ کسی اسرائیلی کو نہیں کہہ سکتے. یہاں پر راست باز کی بات ہو رہی ہے. اب راست باز یسوع مسیح فقیر فریسیوں کو کہہ رہے ہیں یا آپ کو کہہ رہے ہیں؟ راست باز یسوع مسیح فقیر فریسیوں کو کہہ رہے ہیں یا آپ کو کہہ رہے ہیں؟ راست باز خداوند یسوع مسیح فقیر فریسیوں کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سارے ہی میری حقارت کرتے ہیں, بہت تیرے میری حقارت کرتے ہیں, لیکن ان میں سے چند ہیں جو راست باز ہیں. اور ان میں کون ہے؟ بائبل مقدس آپ کے سامنے چلا چلا کر آپ کو بتاتی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اب خداوند نے یہ ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ فقیر فریسیوں یعنی یہودیوں سے بھی زیادہ آپ راست بازی کو کرو تو تبھی میرے پاس آ سکتے ہو. یاد رکھیے گا راست بازی کے سٹینڈرڈ کتنے ہیں, کتنے پلر پر راست بازی کھڑی ہے. راست بازی یا صادق, یا آپ دیکھتے ہیں خدا کا بندہ یا خدا کا سورما یا مرد خدا, کون سے دو پلرز پر راست بازی ہمیں نظر آتی ہے یا ثبوت ملتا ہے ہاں جی یہ راست باز ہے؟ ایمان اور عمل. بہت ہی خوبصورت بات. پہلے ایمان اور اس کے بعد عمل. اگر آپ ایسے مسیح یا ایسے یہودی ہیں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھے ہوئے, یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھے, یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے پر ایمان رکھے, اور یہ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح ہی ہمارا خداوند خدا ہے, لیکن امال چاہے پیڑے نے, امال چاہے پیڑے نے. اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قوم میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے, اس کے کرنیلیس جیسے امال نہایت لاجواب خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق, لیکن ایمان مسیح پر نہیں رکھتا. تو دونوں میں سے کون بچے گا؟ دونوں میں سے کون بچے گا؟ کون بچ سکتا ہے؟ ایک مسیح پر رکھتا ہے ایمان اور دوسرا حکموں پر ایمان رکھتا ہے, تو کون بچے گا؟ کوئی بھی نہیں بچے گا دوستو, دونوں مریں گے. کیونکہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا اگر خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتا, وہ شریعت جو یسوع مسیح کے سٹینڈرڈ پر پوری بیٹھتی ہے. یاد رکھیے گا میں پوری 32,000 آیتوں کی شریعت کی بات نہیں کر رہا, کچھ ہمارے اوپر جسمانی سے روحانی ہو چکی ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کینولیزم میں جا کر کہ میں مسیحی ہوں, میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن میں جتنے گناہ کر رہا ہوں وہ بھی مسیح کے نام پہ دھل گئے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یاد رکھیے گا مکاشفہ کی کتاب میں آگ میں کون جا رہا ہے؟ پہلے پانی سے مارا, پھر بیماریوں سے مارا, پھر لعنتوں سے مارا, پھر مصیبتوں سے مارا, اب آگ سے مارے گا. بلائے گئے تو بہتیرے ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں. یہ ہماری بات ہو رہی ہے بھائی, یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے بھیڑ کے شکل میں بھیڑیے, یہ ہماری بات ہو رہی ہے. چاہے قوم بنی اسرائیل آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کی طرح کیوں نہ ہو, لیکن خدا کی بادشاہی میں تھوڑے ہی داخل ہوں گے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. کینولیزم یہاں نہیں چلے گا. مسیحک کانگریگیشن آف جیوز کو بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا کہ خداوند یسوع المسیح ہمیں کیا بتاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ جدوں میں خدا چن لے گا, یا خدا نے میں بڑا چنیا ہے, یا خدا نے میں بڑا دکھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باپ ابراہیم کو ایسے ہی چن لیا, اس کی نسل کو پلوٹا ایسے ہی کہہ دیا, یسوع مسیح کو اپنا بیٹا ایسے ہی کہہ دیا, یسوع مسیح کو مردوں میں سے پہلا پھل ایسے ہی کہہ دیا, موسیٰ پر 5 کتابیں ایسے ہی نازل کر دی, داؤد پر 70 سے زیادہ زبور ایسے ہی نازل کر دیے. انبیاء مرسلین, انبیاء اکبر کے اوپر خدا نے اپنا کلام ایسے ہی دے دیا. مچھیروں کو پکڑ کے جن کے پاس سے 10 قدم بدبو آتی تھی, اور جب وہ واس کر رہے 3,000 لوگوں کی جانوں کو بچا رہے,
ऐसी कलाम दे दिया उनको। पौलुस रसूल जो कत्ल करते बैठता था, अब वो खुदा के कलाम को सुना रहा है और अपनी मौत को भी जाया करने में दरेग नहीं कर रहा। ऐसी खुदा ने दे दिया। याद रखिएगा दोस्तों, पहला कदम आपको उठाना है। खुदा किसी को नहीं चुनता, खुदा किसी को नहीं चुनता। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है मैंने तुझे तेरे माँ के पेट से चुन लिया। फिर खुदा कहता है कि बनी नो इंसान, इब्रानियों की किताब में बनाए आलम से पहले, इस कायनात के बनने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। अब कितनी बार चुनेगा भाई आपको? आप तो चुने हुए हैं, लेकिन अब पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। बाप इब्राहिम के बारे में मैं उन किताबों का नाम नहीं लेना चाहता, उन किताबों में बड़ा कुफर पका हुआ है, लेकिन आप हिस्ट्री की किताब पढ़िएगा, मशहूर जमाना, बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। बाप इब्राहिम का जो बाप था, आप देखते वो बुत परस्त था, सभी जानते हैं तारा को। वो क्या था? बुत परस्त था। अब उसने बुत बनाए और दुकान पर बिठा के चल गए। आज भी आप इंडिया में देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं, ये कारोबार जो करता है मूर्ति बनाने का, वो लखपति करोड़पति इंसान है। अब इसी तरह तारा जो थे वो क्या करते थे, अपने बेटे को शॉप पर बिठा कर चले गए कि भाई जरा बुतों का ख्याल रखिएगा। और जब आए तो सारे बुत टूटे हुए और एक बुत के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। वो तेरे आप लोग इस कहानी से वाकिफ होंगे, ये हिस्ट्री की किताब में आपको मिलेगी। बाप इब्राहिम को कोई ऐसे ही था चुन लिया, वो भाई उसकी मेहनत उसको नजर आई, खुदा ने उसकी मेहनत देखी, खुदा ने उसका काम देखा, खुदा ने उसका ईमान देखा, खुदा ने उसकी कदर देखी कि ये मुझ में कितनी गैरत रखता है, ये तो मेरे लिए जान देने के लिए भी वफादार है। अब उसने क्या था, सारे बुत तोड़ के डंडा एक बुत के हाथ में पकड़ा दिया जो सबसे बड़ा बुत था। बाप आया, सर पकड़ लिया, ये क्या किया तूने? उसने कहा अब्बा मैंने नहीं किया। ये किसने किया है? ये बुत ने किया है। उसने कहा नहीं तूने किया। उसने कहा नहीं बुत ने किया। उसने कहा नहीं तूने किया। उसने कहा नहीं बुत ने किया है। तो बाप आखिरकार बोल भी पड़ा कि ये तो बुत है, ये नहीं कर सकता। तो बाप इब्राहिम ये कहते हैं कि ये तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ, जो बुत खुद किसी का मोहताज हो, जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल सकता है, उसको उठाने के लिए किसी बंदे की जरूरत हो, तुझे क्यों मांगता है, तुझे क्यों बेचता है? जिंदा खुदा को मान, जिसने कुल कायनात को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, कुल कायनात की ममूरी को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो तब जाकर लोगों की अकल में ये बात आई कि एक ऐसा खुदा भी है जिसकी प्रस्तिश हमें करनी चाहिए, जो कि जिंदा खुदा है। वहां से खुदा ने उसको पकड़ा, बाप इब्राहिम को वहां से खुदा ने चुना। ऐसे ही नहीं कोई एक घराना है, वो सारे बुत परस्त हैं और एक को पकड़ लिया, चल भी मेरे साथ चल। नहीं, अगर वो बुत परस्त होता तो कभी बात ही नहीं सुनता खुदा की और ना कभी उनके साथ चलता। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये जिसकी आवाज मुझे आई है ये कौन है, तभी वो उसके साथ चल पड़ा। आप मुकद्दस दाऊद को देखिए, क्या वो खुदा के साथ ना चलता था, इसीलिए तो खुदा ने उसे चुना। आप मुकद्दस सुलेमान को देखिए, क्या वो खुदा के साथ ना चलता था, इसीलिए तो खुदा ने उसे चुना। मुकद्दस मूसा को देखिए, मुकद्दस यशवा को देखिए। खुदा हमें माँ के पेट से चुन लेता है, बनाए आलम से पहले चुन लेता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अब गुनाह हम इतने कर चुके हैं, अब हम इतने गुनाह कर चुके, जैसी होश संभालते हैं इतने गुनाह कर चुके, अब हमें खुदा को चुनना है। किसको चुनना है? हमें खुदा को चुनना है। खुदा को हमें चुनकर बैठ के और अफसोस भी कर बैठा पैदाइश 6 बाप के अंदर ही कि मैं इसको बना के क्या हुआ, मलूल हुआ, शर्मिंदा हुआ, रंजीदा हुआ। अब हमें खुदा को चुनना है और चुनने के लिए पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, खुदा को नहीं उठाना पड़ेगा। खुदा को क्या जरूरत है? आप हमदोसना करते हैं कितने घंटे की, कितने मिनटों की? ऊपर आसमान पर देखिए, पाक फरिश्ते 24 घंटे खुदा की हमदोसना करते हैं। पाक है वो, क्या है? पाक है वो। उसको क्या जरूरत है आपकी? मेजॉरिटी को मत देखिए, क्वालिटी को देखिए, क्वांटिटी को मत देखिए, मयार को देखिए। नूह के जमानों को याद कीजिए, अगर वो 8 लोग भी ना होते दीनदार, तो क्या खुदा उन्हें छोड़ देता? खुदा उन्हें भी मार देता। खुदा को किसी की जरूरत नहीं, खुदा किसी का मोहताज नहीं। लेकिन उन्होंने मेहनत दिखाई तो खुदा ने उन्हें चुना। क्योंकि हमारे गुनाह इतने ज्यादा हो चुके, अब हमें खुदा को चुनना पड़ेगा।
بول جاؤ جڑے کہندے نے کہ ہاں جی مینوں چن لے گا تو میں کر لاں گا، مینوں چن لے گا تو میں کر لاں گا. آپ کو ماں کے پیٹ سے بنائے عالم سے پہلے چنا ہوا ہے، اب آپ کو چننا ہے. آپ جو کر رہے ہیں الٹ کام، آپ مریں گے، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. پہلے ازکیل کی کتاب، اس کے بعد نئے عہد نامہ میں، اور پھر اوپر جنت پر بھی دیکھ لیجئے گا کیا ہوا، پھر نیچے جنت پر بھی دیکھ لیجئے گا کیا ہوا، کس کی وجہ سے آپ مرے ہیں. آپ کو پتا ہے راست بازی کا عمل جو ہے وہ کن دو سٹینڈرڈ پر کھڑا ہے؟ ایمان پہلے اور پھر اعمال. ایمان تو سارے لا چکے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اعمال کس طرف جا رہے ہیں ہمارے؟ ایسی ایسی ڈینومینیشن آج آ چکی ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ خواجہ سرا ہے. ایسی ایسی ڈینومینیشن آ چکی ہے جو کہتے ہیں خدا کی ذات جو ہے وہ عورت ہے. ایسی ایسی ذات آ چکی ہے، ایسی ایسی ڈینومینیشن آ چکی ہے جو کہتے ہیں برہنہ کیا کرو، برہنہ میٹنگیں کرو. یا ہمارے پاکستان میں ہوتے ہوتے رہ گیا کام. میں ان غیر قوم کے بھائیوں کو بڑے اپریشیٹ کرتا ہوں، خدا اللہ کی بڑی برکت ہے. ساڑھی تو غیرت کتنے مار گئی ہے. برہنہ کرو، کیا کرو؟ عبادت برہنہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آدم اور حوا بھی تو برہنہ ہی تھے. میتھوڈسٹ چرچ کے ایک پاسٹر جن کی فیس بک کے اوپر اتنی بڑی لسٹ لمبی آئی، ابراہیم نے بھی تو اتنی شادیاں کی، آپ بھی کرو. اور بھائی یہ سارے مسیحی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مسیحی ہیں. اور میں اگر لسٹ لگانا شروع کر دوں نا تو 100 سے زیادہ 200 سے زیادہ نکل آئیں گے ایسے لوگ. قوم بنی اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں، یہودیوں کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتا جہاں رومیوں کی کتاب میں لکھا ہے خدا کا سارا کلام کن کے سپورٹ کیا گیا؟ یہودیوں کے سپورٹ کیا گیا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ لاڈلے سن یا خدا کو ان کی شکل بڑی پسند تھی؟ اس نے چہرہ چامن نہیں، اس نے کام دیکھا ہے. ان کا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے ان کا کام دیکھا ہے، ان کی محنت دیکھی ہے. عبادت لفظ کہتے ہیں نا، میرے بندوں کو جانے دے جا کے وہ کیا کرے؟ میری عبادت کرے. عبادت لفظ عبرانی زبان عبد سے لیا گیا، اور عبد لفظ کا مطلب ہے محنت. اور یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ محنت کرنا. اور محنت کیا ہے؟ سب قوموں میں جاؤ، انہوں نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب بات پھر سے وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ یہودیوں کو میجورٹی رگڑ دیتے ہیں. لفظ میجورٹی نہیں لگاتے اور رگڑ دیتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ سورما جو مقدس پطرس کیفا، جو خدا کا ایک بڑا عظیم سورما تھا، جس کی میں تعریفیں کرنے کے پل باندھوں تو کبھی ختم نہ ہو، میری زندگی ختم ہو جائے، لیکن مقدس پطرس جیسا سورما کاش ہمیں آج مل جائے تو ہماری نسلیں سبر جائے گی. دوستو اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی پہلی سے 5 آیت غور سے سنیے گا. خدا کا بندہ یہ کہتا کیا ہے؟ کاش ہم یہ الفاظ بولنا شروع کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہو رہا ساڑھی جی بھی ساڑھ دے. 2 باب اس کی پہلی سے 5 آیت غور سے سنیے گا. دوستو اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ عید پینتیکوست کا واقعہ آپ سبھی جانتے ہیں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. ٹو دی پوائنٹ ورس غور سے سنیے گا. اور ہر قوم میں سے جو آسمان تلے ہے، ہر قوم میں سے جو آسمان تلے ہے، خدا ترس یہودی، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. اب خدا کا سورما جس کے اوپر خدا کا روح نازل ہوا، یہ پطرس کہہ رہا ہے یا خدا کہہ رہا ہے؟ کیا خدا رہا ہے اور وسیلہ پطرس کو بنایا کہ خدا ترس یہودی، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو خدا کی قدرت کو جانتے ہیں، جو خدا کی قربت کو جانتے ہیں، جو خدا کی فضیلت کو جانتے ہیں، جو خدا کی برکت کو جانتے ہیں، جو خدا کی نعمت کو جانتے ہیں، جو خدا کی رحمت کو جانتے ہیں. مقدس پطرس ان سے بات کرتا ہے کہ تم تو خدا ترس یہودی ہو، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم یہاں سبھی کو رگڑے جا رہے ہیں. یہ قوم ایسے ہے، یہ قبیلہ ایسے ہے، یہ قوم بنی اسرائیل ایسے ہے. اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد میرے ساتھ آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، ایک اور مشہور زمانہ آیت، مکاشفہ 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. اور سے دوستو سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہے. کلام خدا میں کچھ یوں مرکوم ہے: اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ
کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور نہیں بلکہ شیطان کی جماعت والے ہیں، ان کی لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہودی کا مطلب یہ ہے کہ راست باز سب یہودیوں کی بات نہیں کر رہا میں، یہاں پہ ذرا نوٹ فرمائیے گا، اور نہ ہی مسیحی کانگریگیشن آف جوز کی بات کر رہا ہوں۔ خداوند فرما رہا ہے کہ جو راست باز ہے لیکن وہ راست باز ہے نہیں، وہ کن کی جماعت والے؟ شیطان کی جماعت والے، ان شیاطین کی جماعت والوں کی لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو راست باز، اپنے آپ کو برے جیسے دو سینگ، اپنے آپ کو خدا کا سورما، اپنے آپ کو مرد خدا، اپنے آپ کو مرد دعا، اور اپنے آپ کو انبیاء مرسلین، یا اپنے آپ کو پاسبان، یا اپنے آپ کو چرواہا، اپنے آپ کو استاد، اپنے آپ کو مبشر نبی رسول کہتا ہے، لیکن وہ ہے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایمان تو وہ مسیح پر رکھتا ہے، ایمان تو باپ پر رکھتا ہے، ایمان تو روح القدس پر رکھتا ہے، کتاب کی بات کرے تو فضل کا نام لیتا ہے، اور بائبل کو اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا وہ شیطان کی جماعت والا ہے؟ ان کے پھلوں سے 6 چیزوں میں سے ایک چیز مس تھی، اور وہ تھی شریعت۔ یاد رکھیے گا دوستو، یعقوب 2 باب میں لکھا ہے، بہت خوبصورت بات کیا نعمان بھائی نے، یعقوب 2 باب میں لکھا ہے، کیا تو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہیں۔ یعقوب 2 باب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا ایمان اور عمال ایک دوسرے کے بنا دونوں ہی مردہ ہیں۔ عمال ایمان کے بنا مردہ اور ایمان عمال کے بنا مردہ، دونوں ہی۔ وہی جو غیر قوم والی میں نے آپ کے سامنے مثال کی اور مسیحی کی مثال کی، وہ کہتے ہیں تو کیا ایمان رکھتا ہے خدا پر؟ بھائی شیاطین رکھتے ہیں اور تھر تھر کیا کرتے ہیں؟ کانپتے، بڑے سے بڑا لشکر خدا کے سامنے کانپتا ہے، تو کیا ایمان رکھتا ہے؟ لیکن ایک چیز سے پہچانی جاتی ہے ان کی خصلت اور ہماری خصلت۔ ہم اگر خدا کے بیٹے ہیں تو ہمارے کام بھی خدا کے بیٹے جیسے ہوں گے، لیکن اگر ہم شیاطین میں سے ہیں تو تھر تھر کانپیں گے تو صحیح شیاطین کی طرح، لیکن یاد رکھیے گا اچھا کام ان میں سے کوئی نہیں کرتا، سارے کے سارے بائبل کے خلاف۔ جو آج میں نے آپ کو کئی ڈینومینیشنز اور کئی تعلیمات بتائی جو کہ 100 سے زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ تعلیمات ایسی ہیں جو مسیحیت میں لا کر، مسیح ہو کر پتی کے اندر ڈال کر انہیں ابدی موت میں ڈال دیتے ہیں، مسیح کر کے انہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کیسا لاجک ہے؟ مسیح کر کے انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، مسیح پہلے بناتے ہیں، پھر ایسی رسومات کے اندر، پھر ایسی تعلیمات کے اندر انہیں ڈال دیتے ہیں، اور بات کرتے ہیں یہودیت کی اور بات کرتے ہیں اسرائیل کی۔ پہلا اپنا تے گریبان چاہ کہ دیکھو اسا کتنی کو محنت کی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور بہت تیرے لوگ اس اتفاق رکھتے ہیں اور بہت تیرے اتفاق نہیں رکھتے، وہ اپنی سٹوریاں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی جڑے ہیں نا، اسی اے مقدسین یسوع مسیح تو چھاڑ دو، اے مقدسین دی جُتی دی میل دے برابر بھی نہیں ہے، اے جُتی دی میل دے برابر بھی نہیں ہے، سانو تے نوکریاں تو فرصت نہیں، سانو اپنی ماں تو فرصت نہیں، اپنے پیو تو فرصت نہیں، اپنی بیوی تو فرصت نہیں، اپنی منگیتر تو فرصت نہیں، اپنی گرل فرینڈ تو فرصت نہیں، اپنے بچیاں تو فرصت نہیں۔ او بھائی کس سے محبت کرتے ہو تم؟ یسوع مسیح کے ماں باپ اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے، آپ کبھی سمجھے نہیں کتنے دن وہ گھر سے غائب ہوگا؟ میں اپنے اوپر یہ بات رکھتا ہوں، میں کتنی محنت کرتا ہوں۔ وہ بھائی پہلے بنو پولوس کی طرح، پہلے بنو پترس کی طرح، پہلے بنو نبیوں کی طرح، پہلے بنو رسولوں کی طرح، ڈائریکٹ کنڈا پی ایم پیچھنا پاؤ ساڑھ کے مار جاؤ گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلے، کیا کریں؟ سٹیپ بائی سٹیپ چلے۔ وہ سارے یہودی تھے، وہ سارے اسرائیلی تھے، تو ان کی طرح بنے، پھر جا کے کہیں یسوع مسیح کی طرف آپ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا رومیو کے نام پر، اس کا 9واں باب، اس کی پہلی تا 5ویں آیت، بہت خوبصورت دوستو یہ اتفاق ہے، اور اس کو غور سے سنیے گا، خدا کا سارا کلام کیسے یہودیوں کے سپرد کیا گیا۔ 9واں باب اس کی پہلی سے 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے کراہتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا
اور اسرائیلی ہیں، اور وہ اسرائیلی ہیں، اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عبود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ ڈاکی ہے کن کے ہیں؟ قوم بنی اسرائیل کے ہیں، اور آگے لکھا ہے وہ قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدا محبوب ہے، آمین۔ دوستو یاد رکھیے گا، قوم بنی اسرائیل سے خدا یسوع المسیح نکلے۔ یہ تمام جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تمام عہود پیش کیے، تمام بزرگ پیش کیے، خدا یسوع المسیح جسم کی معموری کے اندر بھی قوم بنی اسرائیل یہودا کے قبیلے میں سے آئے۔ یہ سب کچھ انہیں ایسے ہی نہیں سونپ دیا گیا۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، مسیح نے کہا جو بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائے وہ مبارک ہے۔ آپ جتنے مسیح بنا دیکھے مسیح پر ایمان لاتے ہیں مبارک ہے، لیکن ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعقوب 2:26 میں لکھا ہے، جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان اعمال کے بنا مردہ ہے۔ آپ عمل کیجئے ان یہودیوں کی طرح جن کا بائبل میں ذکر ہے، آپ عمل کیجئے ان اسرائیلیوں کی طرح جن کا بائبل میں ذکر ہے، تو تب آپ مبارک ہیں۔ بنا دیکھے مسیح پر ایمان لانے کے لیے 100 سے زیادہ آپ کو ڈینومینیشن میں نے گنوا دی، جو کہ پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ بھی ابدی۔ تو یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے یہ سارا کچھ جو اپنے نام کروایا، وہ نہ مانگ مانگ کے نہیں کرایا، یا پیک مانگ کے نہیں کرایا، یا پیرا چھپا کے نہیں کروایا۔ ان کو پتا تھا یہوہ پاک خدا کو کیا پسند ہے، یہوہ پاک خدا کی کیا مرضی ہے۔ انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، خدا نے انہیں سرفراز کیا، سر بلند کیا، اور آج بھی دنیا کے اوپر انہیں سر بلند کیا ہوا ہے۔ بیچ میں کالی بھیڑیں بہت ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں پتا ہے آخر میں فتح خدا کے بیٹے یسوع اور اس کے قبیلہ کی ہوگی، اس کے لوگوں کی ہوگی، ہاللیلویہ، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ نجات یہودیوں میں سے، کانگریگیشن میں سے، یعنی جیوز کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی ان یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جو اسرائیل میں آج جنہوں نے پاپا چویا ہوا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں خدا نے راست باز کہا، جنہیں خدا نے اپنا کامل انسان بھی کہا، جیسے مقدس ایوب کو آپ دیکھتے ہیں جسے کامل اور راست باز بھی کہا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ میں آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھنے کو، عبرانیوں کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 8 سے 8ویں تا 13ویں آیت غور سے سنیے گا دوستو۔ اس استباق بہت ہی خوبصورت استباق ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں تا 13ویں آیت۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بس ان کے عکس بتا کر، بس ان کے نقص بتا کر یہ کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتا ہے، اب یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، دیکھ وہ دن آتا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ کس کے گھرانے؟ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے، میسینک کانگریگیشن آف جیوز کے گھرانے سے نہیں، یا جو اسرائیل کے اندر یہودی کالی بھیڑیں ان کے گھرانے سے نہیں، اپنے راست بازوں سے جو مسیح امال اور ایمان دونوں لے کر بیٹھا ہوا ہے، جیسے مقاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 12واں باب اس کی 17ویں آیت میں کہ شیطان ابلیس ان سے جنگ لڑے گا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ سنیے گا غور سے، خداوند یہ فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا کے دن باندھا جب وہ ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہوگا۔ کس کے گھرانے سے؟ پھر سے گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ دو گواہ مل گئے آپ کو، ٹھیک ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہی عہد باندھے گا خدا، اور وہ لکھا ہے میں اپنے قوانین ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ وہ میری کیا ہوں گے جی؟ امت ہوں گے۔ قوم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو کہا؟ کسی کو نہیں کہا۔ میں ایک جملہ کہنا نہیں چاہ رہا ورنہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے، وہ ادھر گھس جائیں گے، وہ تجھے پاسے بڑھ جائیں گے، وہ گلا اپنے ذہن چلے آئیں گے جو نہ پاس مانا کو سنیا نے ایٹو نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یاد رکھو اس کا خدا ہوگا وہ اسرائیل کا خدا ہوگا۔ تو آگے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایسا کلام خدا جو موسٹ فیوریٹیبل ایسی چیز کو بیان کرتا ہے جو ہر کسی کی عقل میں
सेकंडों में आ जाए कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। दो अबवाब है, इनको ये मत समझिएगा कि अबवाब को तोड़ के पढ़ा जा रहा है। याद रखिएगा, इन दोनों बाब को हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये आपको पानी की तरह, बल्कि मलाई की तरह, बल्कि मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा कि खुदा इसराइल के बारे में क्या कहता है और यहूदियों के बारे में क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए रोमियो का खत, उसका 10वां बाब, और फिर हम वाइंड अप करेंगे ये आखिरी आयत मुकद्दसा, बल्कि 2 अबवाब है जो बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है, आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल सीधा कर देंगे। हालेलुया। 10वें बाब से स्टार्ट करूंगा, 11वें बाब तक भी पढ़ता जाऊंगा। आपको मैं समझाऊंगा कुछ भी नहीं, आपने खुद ही समझ जाने में क्या कहना चाह रहा हूं। कौम बनी इसराइल के बारे में खुदा क्या कहता है, यहूदियों के बारे में खुदा क्या कहता है, और हम बरगजीदों के बारे में जो बिन देखे ईमान लाए और खुदा के कहे हुए अमाल पर अमल करते हैं। हमारे लिए खुदा क्या कहता है, अगर आप बिन देखे ईमान लाए हैं और ईमान लाने के बाद अमाल भी खुदा के करते हैं तो आप भी मुबारक है। तो सुनिएगा गौर से, कलाम खुदा में क्या मज़मून है भाइयों। मेरे दिल की आवाज और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ यह है कि वो नजात पाए। हमारे यहूदी बहन भाई और इसराइलियों के लिए पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं, मेरी दिल की दुआ ये है, वो क्या कहे, वो क्या पाए, निजात पाए, नहीं कि करने का आराम। अगर चर्चिस में खड़े होकर सबको रगड़े जा रहे हो ना, तो ये किसी गाली से कम नहीं है। और आगे सुनिएगा, क्योंकि मैं उनका गवाह हूं कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। चुनाचा मूसा ने ये लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या कहराव में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। बल्कि क्या कहती है कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में, तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। इस मिशना की किताब को ये कोट किया गया है। और आगे 9वीं आयत में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में से कुछ फर्क इसलिए कि वही सब का खुदावंद है और सबसे और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचा यशायाह कहता है कि ऐ खुदा हमारा पैगाम किसने यकीन किया, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने नहीं सुना, बेशक सुना। चुनाचा लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रोए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की तमाम इंतहा तक पहुंचे। फिर मैं कहता हूं कि क्या इस्राएल नापाकी ना था? क्वेश्चन मार्क। अव्वल तो मूसा कहता है कि मैं उनमें से तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम, एक नादान कौम
سے تم کو غصہ دلاؤں گا۔ پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، جنہوں نے مجھے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا۔ اسرائیل، لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہوں کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور مجتی امت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے رہا۔ 10ویں باب تک آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا۔ اب 11ویں باب کو سنیے گا، یہ ہمارا ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا۔ بس میں کہتا ہوں کیا خدا اپنی امت اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بس کیا خدا اپنی امت کو رد کر دیا؟ اب یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ خود ہی جواب دے رہا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی، یعنی جی میں بھی اسرائیلی، شتی کے نا سب نہ رگڑ دے جاؤ، اینو بھی رگڑ دے جاؤ گے نا علی، میں بھی اسرائیلی، ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا، ہاللیلویا، جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کو یوں فرماتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو اٹھا دیا، اب میں اکلوتا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں، سب نہ رگڑ دے جاؤ، 7,000 آدمی تو ایلیا بھی رگڑ دے جاؤ گے نا، جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث، اب سنیے گا یہ ہماری بات ہو رہی ہے، بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے، اور اگر فضل کے برگزیدہ ہے تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی، اور باقی سخت کیے گئے۔ باقی کیا کیے گئے؟ سخت کیے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخواں ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے، ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان پر پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ اب خدا کا بندہ سورما پھر فرما رہا ہے کہ کیا قوم بنی اسرائیل نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ گر پڑے؟ جواب خود ہی دے رہا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ قوم بنی اسرائیل مسیح نو رد کیتا، وہ تھے جڑے مسیح نو مانتے ہیں، ڈرتے مارے کتنے بچے؟ ساڈے کو، اسی مسیح نہیں ہاں، اسی کی سائیں بہتر جانتے ہو آپ لوگ، بتانے کی ضرورت نہیں، موئے ڈنگر کھان والے ہیں، ساڈے کو بچ گیا ہے تاکہ انہوں نے شرمندگی ہوئے۔ یعنی کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں آپ کو شرمندگی ہو کہ تم نے یہ چیز نہیں لی، لیکن دیکھو انہوں نے لے لی جنہوں نے میرے بارے میں سنا بھی نہیں، جو مجھے جانتے بھی نہیں، وہ نجات یافتہ ہو گئے تاکہ تمہیں شرم آئے، تاکہ کیا ہو؟ تمہیں شرم آئے، لیکن وہ ہرگز گرے نہیں۔ آگے سنیے گا کلام خدا میں کیا مضمون ہے 12ویں آیت میں، بس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور دولت کا باعث ہے۔ اگر وہ گھٹ جائے تو بھی وہ دولت کا ہی باعث ہے۔ آگے لکھیے، آگے سنیے گا کیا لکھا ہے، میں یہ باتیں تم کو غیر قوموں سے کہتا ہوں، چنانچہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ ساڈے لوگ کہتے ہیں میں نہ کرو، ساڈے لوگ کی کہتے ہیں میں نہ کرو۔ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ یہ تو میں کر رہا ہے، اور یہ کر بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے اب مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہے۔ اس کے سٹینڈرڈ پہ آئے تو میں بھی کرتے جائیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور آگے لکھا ہے دوستو، کیا لکھا ہے؟ سنیے گا غور سے 14ویں آیت میں، تاکہ اسی طرح
اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آپ ملنے کے باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب اب یہ ہمارا ٹو دی پوائنٹ ورس پیسج ہے، غور سے سنیے گا دوستو، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں، یہ جنگلی ڈالیاں آپ اپنے آپ کو بھی لے سکتے، لیکن ٹو دی پوائنٹ ہم قوم بنی اسرائیل کو لیں گے، لیکن اگر بعض جنگلی ڈالیاں توڑی گئیں تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پہ بند ہوا۔ اہی بھی پہلا جنگلی زیتون سے یعنی مسیح نہیں جانتے سانو خدا نے پوری جگہ کی تھا جڑ نو پابند کیتا، اور آگے لکھا ہے بہت سنیے گا، اور اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ، غور سے سنیے گا، تو جان رکھ جڑ کو نہیں، تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ نے تجھے سنبھالا ہے، جڑ تجھے سنبھالتی ہے۔ بس تو کہے کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئی کہ میں پیوند ہو جاؤں، اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے، بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف پر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ ہیرو گیری نہیں چلے گی یہاں پہ، تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے اور خدا کی مہربانی تجھ پر، تو شرط یہ کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہے، اب سنیے گا غور سے، اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ بھی بے ایمان نہ رہے تو پیوند کیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ خدا یہ کر سکتا ہے اور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اس لیے کہ جب تو زیتون اور زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں ایسا ہی رہے گا۔ پہلے غیر قومیں داخل ہوں گی، پھر مسیح کہیں گے، اسرائیلی کہیں گے ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ مسیح کہتا ہے تب میں آ جاؤں گا، اور آگے لکھا ہے اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ کتنے اسرائیل؟ تمام اسرائیل، وہ جو غیر قوموں سے 12 قبیلوں میں سے تتر بتر ہو کے گئے تھے، آپ اور میں جڑے کہنے رہے اسرائیل دی نسل ہی نہیں، تو پھر پتہ نہیں تسی کدی نسل ہو، وہ بھی اور جو سخت ہے وہ بھی۔ تو کیا ہوگا تب؟ تمام اسرائیل کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب تک کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے، اب سنیے گا غور سے، انجیل کے اعتبار سے تمہاری خاطر دشمن ہے۔ اسرائیلی ہمارے دشمن ہے کہ نہیں؟ وہ یسوع مسیح کو کیا کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کان کانپ اٹھیں گے، آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ انجیل یعنی خوشخبری کے موافق وہ ہمارے کیا ہے؟ دشمن ہے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر ہمارے پیارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بلوٹے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہے۔ خدا نے ان کو دے دیا، یہ بے تبدیل ہے، خدا انہیں دے گا۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے، مگر اب ساڑھی گل ہو رہی ہے، مگر اب ان کی نافرمانیوں کے سبب سے تم پر رحم ہوا۔ انہوں نے نافرمانی کی وجہ تو رحم کنا تو یا ساڑھے پر رحم ہوا۔ اور آگے لکھا ہے
اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیے پولس رسول کیا فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کا عاقل انسان وہ ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ واہ خدا کی دولت، واہ خدا کی حکمت، واہ خدا کا علم، کیا ہی امید ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیسے دو باپ کی سٹوری اس نے بیان کی، اور آخر میں کہہ رہا ہے واہ کیسے کس کو کیا کیا، کس کو کیا کیا، اینڈ میں سب بچ جائیں گے۔ یہ خدا کی حکمت، خدا کی علمیت، خدا کی دولت۔ کسی انسان کو اگر چاہیے تو اسے خدا کے قدموں میں چھوٹنا پڑے گا، اور آگے لکھا ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک پر ہیں اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے اس سے پہلے کچھ دیا تو اس کا بدلہ دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خداوند فرماتا ہے دوستو قوم بنی اسرائیل کے بارے میں، ہمارے بارے میں، غیر قوموں میں بارے میں، اور یہاں پر پولس کہتا ہے کیا امید، عقل، حکمت اور دولت ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، سب کو نہ رگڑتے جائیں، میجورٹی لفظ لگائیے کیونکہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ بلائے گئے تو بولتے رہے لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں۔ اور قرآن نامے میں لکھا ہے چاہے قوم بنی اسرائیل آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت کی طرح کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی بادشاہی میں کچھ ہی داخل ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، اور اس کلام حق کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی ایک منادی کا طریقہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔